الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، ضروری بات یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ آسمانی دین ہے، آسمانی شریعت ہے، اس میں کسی انسان کا نہ دخل ہے اور نہ دخل ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوا، اور جو آیتیں نازل ہوتی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورے عالم انسانیت کو سناتے رہے۔ انہی آیتوں کو سن کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی، بس یہی قرآن تھا۔ اسی قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی نبوت کے بعد وفات تلک اسی سے تبلیغ کری۔ اسی میں شریعت ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تمام دیگر کلاموں پر برتری حاصل ہے۔ لیکن آج افسوس کہ ہندوستان کے اندر اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اس پس پش ڈالنے کے نتیجے میں عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کا مالک، ساری دنیا کا شہنشاہ، جس کا کلام کو پس پش ڈال دیا گیا ہو اور اس کے پر دیگر کلاموں کو برتری دی جا رہی ہو، تو کس قدر یہ اللہ کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کی بے عزتی کوئی کر کے آباد تو نہیں ہو سکتا، نیست نابود ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ قرآن کو میں ترجمہ و تفسیر کے پڑھ کے دیکھیں۔ نہیں پڑھ سکتے تو درس قرآن جگہ جگہ ہوتے ہیں، اس میں آئیے، بیٹھیے، آپ کو دین سمجھ میں آئے گا، شریعت کیا ہے۔ دوسرے عورت و مرد پہ اللہ نے علم حاصل کرنا فرض کیا ہے، ہم اس فرض کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے کہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ پہچان ہے ہماری، جبکہ دین کا سیکھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور نہ سیکھنے کے نتیجے میں گمراہ لوگ ہم کو آسانی سے گمراہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم کو علم ہے ہی نہیں۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں ہم صحیح مان لیتے ہیں، اور پھر کرتے اسی پر عقیدہ و ایمان کر لیتے ہیں، جبکہ وہ بالکل قرآن سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، قرآن کے حلقے میں بیٹھیے، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن قطعاً اس بات خالی تلاوت کی چیز نہیں ہے۔ قرآن آسمانی سنویدھان ہے، آسمانی قانون ہے، جس کا نام شریعت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، کس راستے پہ نہیں جانا ہے، یہ سب آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا۔ تو جس وقت یہ قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، اس وقت جتنا مسلمان تھا سب ایک تھا، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی، ایک شریعت، سب ایک تھے۔ لیکن آپ جب کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے دھیرے دھیرے قرآن کو کنارے کر دیا اور دیگر کتابوں سے چل پڑے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو جابر و مغرور کو قرآن کو پس پش ڈالے گا، ہم اس کو صحیح راستے سے ہٹا دیں گے، پھر وہ زندگی بھر در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، گھٹا توپ اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہے گا۔ تو ثابت ہوا اس بات سے کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں،
وہ گمراہ ہیں. تو گمراہوں کو پہچان لیجئے. جو قرآن سے دور ہیں، جو قرآن نہ سنتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں، نہ قرآن سننے کی اجازت دیتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں. گمراہ لوگوں سے دور رہیے، نہیں تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.